الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو مختصر تعارف کروانا چاہوں گا۔ حلقہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امیر محترم حضرت مولانا رشید احمد صاحب آج ہمارے مہمان ہیں۔ آج ان سے کچھ گپ شپ ہوگی، کچھ سوال و جواب ہوں گے۔ سب سے پہلے تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنا قیمتی وقت نکال کے یہاں پہ تشریف لائے، اور اب سوالات کا سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مولانا رشید احمد صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ 2-3 نسلوں سے آپ اس جماعت کے ساتھ منسلک ہیں، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس جماعت اور باقی جماعتوں میں آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ الحمدللہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے ہیں، ان تمام انبیاء کرام کا جو مشن ہے وہ مشن توحید ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ تو تمام انبیاء کرام کا جو مشن ہے، ان تمام انبیاء کرام کے مشن کی جو وارث جماعت ہے وہ جمعیت اشاعت التوحید والسنہ ہے۔ اور ہمارے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حجۃ الوداع کے خطبے میں ارشاد فرمایا، ترکت فیکم ثقلین، کہ میں 2 بھاری وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور سنتی، اللہ کی کتاب اور اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ آپ آج دیکھ لیں پورے پاکستان کے اندر جہاں کہیں بھی قرآن پاک کی وہ محنت جو صحیح محنت ہے، دورہ تفسیر پڑھایا جا رہا ہے، دروس قرآن دیے جاتے ہیں۔ میں الحمدللہ 22 سال سے ایک مسجد میں ہوں، اور وہاں میں 2 دفعہ پورا مکمل قرآن پاک درس قرآن کے اندر مکمل کیا ہے۔ اور اسی طرح جو ہمارے اکابرین نے جو اس جماعت کا نام رکھا ہے اشاعت التوحید والسنہ، کہ توحید کی اشاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اشاعت، تو یہ وہی ہے کہ تمام انبیاء کرام کی سچی وارث جو جماعت ہے وہ جمعیت اشاعت التوحید والسنہ ہے۔ اور میں سعادت سمجھتا ہوں اپنی بھی اور اپنے نسلوں کی بھی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس جماعت کے ساتھ منسلک کیا ہے، اور ہمیں اللہ رب العزت نے اس جماعت کے ساتھ رہنے کی توفیق بخشی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب میں دوسرا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت بخشی ہے کہ آپ عرصہ دراز سے حلقہ سیدنا صدیق اکبر سٹی گوجرانوالہ میں آپ جو ہے امارت کے فرائض انجام دے رہے ہیں، تو میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ آپ کو امارت ملے ہوئے اس حلقہ کا کتنا عرصہ ہو گیا؟ تقریباً 6 سال۔ ماشاءاللہ۔ تیسرا سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ جو یہ آخری سال ہے، اس سال کے اندر جو ہمیں کام دیکھنے کو ملا، پچھلے سالوں میں بھی 5 سالوں میں ماشاءاللہ کام آپ کرتے رہے ہیں اور احسن انداز کے ساتھ کرتے رہے ہیں، لیکن جتنا نظم کے ساتھ اور جتنی خوبصورتی کے ساتھ یہ اس آخری سال کے اندر جو ورک ہوا ہے آپ کا، کہ صرف سٹی گوجرانوالہ نہیں، ضلع گوجرانوالہ نہیں، بلکہ گوجرانوالہ کے اطراف میں بھی آپ کے حلقہ ایک نمایاں حیثیت رکھتا ہے، تو اس سال میں اور پچھلے 5 سالوں میں آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں کہ کیوں اتنا کا اس سال میں کام ہو چکا ہے، پچھلے سالوں میں کیوں نہیں ہوا؟ اصل میں اب جو میرے پاس ٹیم ہے، جو دوست احباب ہیں، میری حلقہ سیدنا صدیق اکبر کے جو ساتھی ہیں، وہ پہلے 5 سالوں میں نہیں تھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو اب چونکہ یہ نوجوان ساتھی میرے ساتھ ملے ہیں، اور ان نوجوانوں کی محنت کی وجہ سے اور ہمارے بزرگوں کی سرپرستی کی وجہ سے یہ 1 سال میں جو ہم نے کام کیا ہے یہ پہلے نہیں ہو سکا۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت جواب ہے، اور واقعتاً آپ کی جو ٹیم ہے وہ قابل تعریف ہے، بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں۔ اب میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ کچھ عرصہ پہلے، یعنی کہ یہ باڈی بننے سے پہلے 2015 میں
جب مولانا غلام اللہ خان راشد صاحب سٹی میں ناظم اعلیٰ تھے اور میں ناظم اطلاع تھا، جب میں نے انہیں کہا کہ حلقہ سیدنا صدیق اکبر کی باڈی بنائی جائے، تو مجھے یاد ہے انہوں نے کہا کہ بٹ صاحب مجھے بتائیں کہ کون سے بندے کوئی سامنے ہیں آپ کی نظر میں، نوجوان ساتھی کوئی ہیں؟ سارے جو ہیں وہ بزرگ ہیں، تو کوئی نوجوان ساتھی مجھے بتلائیں کہ جنہیں یہ عہدے دیے جائیں اور وہ بہتر طریقے سے کام کر سکیں۔ تو واقعتاً تب سوچنے پہ آدمی مجبور ہو جاتا تھا کہ یار اس حلقے میں کوئی ساتھی اتنے نہیں ہیں۔ لیکن اب جو ہے جب ماشاءاللہ آپ کی دوبارہ جو ہے نا آپ کو عمارت ملی اور آپ کی باڈی بنی، اتنا زیادہ ورک کہ ماشاءاللہ ہر کوئی جو ہے نا وہ آپ کا معترف ہے، آپ کی عملہ کا معترف ہے۔ تو آپ نے اس حلقہ کو کس طرح منظم کیا؟ یہ سب اللہ کی توفیق سے ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ عزت دینے والا اور یہ اللہ رب العزت ہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو نوجوان مجھے اب ملے ہیں، نائب امیر ہو گئے یا ناظم اعلیٰ ہو گئے یا دوسرے احباب میرے حلقے کے ہو گئے، ان تمام احباب کا مل جل کر کام کرنا اور دروس قرآن کا اہتمام کرنا، مساجد میں یونٹوں کا قیام کرنا، اور پھر 3 ریلیوں کا نکلنا، یعنی اجتماع عام کا ہونا، اور پھر یہ جو ہم نے گجرانوالہ کے اندر ریلیاں نکالی ہیں ماشاءاللہ وہ کامیاب ریلیوں کا ہونا، اور پھر ہم لوگوں کے پاس چل کر گئے، نوجوانوں سے ملے اور لوگوں کو درس قرآن میں بلایا، اور پھر انہیں اپنی جماعت کی دعوت دی اور جو اپنی جماعت کے بارے میں لوگوں کو بتایا۔ تو اس سے بہت سارے لوگ پھر منظر عام پہ آئے اور ہماری محنت کو انہوں نے دیکھا اور انہوں نے پرکھا، اور پھر جا کر جو ہے نا آج ہمارا جو حلقہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک منظم صورت کے اندر بالکل ایک اور نمایاں نمایاں حیثیت کے اندر جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس میں میری جو ٹیم ہے، میرے جو ساتھی ہیں، میرے جو دوست ہیں جو کام کر رہے ہیں، یہ سب ان کا ہی ہے اور ان کی محنت ہے۔ میں یہاں نام لوں گا 2-3 ساتھیوں کا۔ طاہر محمود صاحب ہمارے، مولانا طاہر صاحب ہیں، مولانا اسامہ صاحب ہیں، اسی طرح باقی احباب جو ہماری جماعت کے میرے ساتھی نوجوان ہیں، وہ بڑا کام کر رہے ہیں الحمدللہ۔ جی بالکل، آپ کی پوری کی پوری ٹیم جو ہے وہ بہت ہی ماشاءاللہ اچھا کام کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کو آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ اس عرصے کے اندر آپ نے اتنا ماشاءاللہ اچھا کام کیا ہے، اور آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مزید عزت بخشیں گے اور آپ نوجوانوں سے جمعیت میں جو ہے وہ چلے جائیں گے۔ کیا آپ نے اپنے پیچھے کوئی ایسے ساتھی تیار کر لیے ہیں کہ جس طرح آپ ہر امیر ہونے کے باوجود ہر کارکن کے پاس خود چل کے جاتے ہیں، اور دروس کا معاملہ ہو، اجتماع کا معاملہ ہو، ریلی کا معاملہ ہو، آپ خود چل کے جاتے ہیں اور ایک ایک کے پاس جاتے ہیں؟ کیا آپ نے کوئی ایسے ساتھی تیار کر لیے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ آپ کی سیٹ جو ہے نا وہ آپ کی طرح ہی چلا سکیں آپ کی عمارت میں آ کے؟ جی الحمدللہ اب ہیں۔ پہلے تو مجھے نظر نہیں آتا تھا کہ ایسا محسوس ہو، لیکن اب جو 1 سال میں جو محنت کی ہے، اب تو 20 ایسے ساتھی ہیں جو اگر ان سے کام لیا جائے اور عمارت کا کام انہیں دیا جائے، جب کوئی بھی ذمہ داری انہیں سونپی جائے تو وہ ذمہ داری خوب نبھا سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ آپ کے جو اوپر ہیں، جن کے آپ ماتحت ہیں، سٹی گجرانوالہ، جی جی کیا آپ کو کبھی ایسا محسوس ہوا کہ سٹی گجرانوالہ عاملہ نے آپ کے اوپر کچھ زبردستی آپ کے اوپر فیصلے مسلط کیے ہوں، یا ان کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا رہا ہو، یہ بتائیے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر کام مشورے سے ہوتا ہے، اور الحمدللہ سٹی میں جو احباب ہیں وہ بہت اچھے ہیں، ہم سے بہتر ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور وہ اگر کوئی کام ہمارے ذمہ لگاتے ہیں تو ہم اسے ذمہ داری سمجھ کے کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جماعت کا کام ہے، اور ہماری جماعت خالصتاً مذہبی جماعت ہے اور اصلاحی جماعت ہے، تبلیغی جماعت ہے، تو ہم نے ہی تو یہ کام کرنا ہے، تو ذمہ داری سمجھ کے ہم یہ جماعت کا کام کرتے ہیں، اور ہم ان کے کام کو، حکم کو جو ہے نا بجا لانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ جو ہے نا وہ تھے مولانا رشید احمد ساجن کے ساتھ کچھ باتیں ہوئیں، اور انشاءاللہ ہم انہیں بار بار تکلیف دیں گے کہ یہ ہمارے پاس آئیں اور ہم ان کا انٹرویو وغیرہ کریں، اور تمام احباب سے گزارش ہے کہ یہ ہمارا چینل بھی ہے
یوٹیوب کے اوپر، آپ اسے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کریں، اور فیس بک کے اوپر ہماری سٹی گجرانوالہ کا پیج ہے، آپ اسے بھی لائک کریں اور شیئر کریں۔ اور میں پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں استاد محترم مولانا رشید احمد صاحب کا، کو اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لائے یہاں پہ۔ شکریہ، السلام علیکم۔